کیا گھر میں بلی پالنا یا رکھنا جائز ہے؟ کیا گھر میں بلی ہو تو اس گھر میں فرشتے آتے ہیں؟ ہم نے سن رکھا ہے کہ اگر کتا، بلی یا فوٹو گھر میں رکھے جائیں تو فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ تمام چیزیں جو ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ آج شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اگر ضرورت ہو تو گھر میں بلی پالنے کی اجازت ہے، بشرطیہ کہ اس کی خیر گیری کی جائے۔ بلی کا گھر میں ہونا دخول ملائکہ سے منع نہیں ہے۔ بعض صحابہ بلی پالتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلی کے جھوٹے پانی سے وضو بھی کیا ہے۔ اور گھر میں فوٹو یا کتا رکھنے سے رحمت کے فرشتے گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ گھر میں جو کتا ہے یا فوٹو ہے اس کو نہ رکھا جائے، اس سے پرہیز کیا جائے۔ اس طرح اور بھی جانوروں کے بارے میں روایات ہیں، وہ بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کے حوالے سے بھی معلومات حاصل کر سکیں۔ ناظرین، بلی یا پالتو بلی گوشت خور ممالیہ جانور ہے۔ ایک اندازے کے مطابق انسان نے بلی کو تقریباً 10,000 سال پہلے سدھائی یا پالتو بنایا۔ بلی آج کے دور میں سب سے عام پالتو جانوروں میں سے ایک ہے۔ افریقی جنگل میں بلیوں کی کئی اقسام کو پالتو بلی کے آباء و اجداد سمجھا جاتا ہے۔ بلیوں کو پہل شاید اسی وجہ سے سدھایا جاتا تھا کہ یہ چوہے کھاتی تھی، اور آج تک یہ جہاں اناج محفوظ کیا جاتا ہے اسی مقصد کے لیے پالی جاتی ہیں، لیکن اس کے بعد ان کے انسانوں کے ساتھ دوستی ہو گئی اور پالتو جانور کے طور پر بھی پالا جانے لگا۔ پالتو بلیوں کے جسم پر لمبے یا چھوٹے بال ہوتے ہیں، جس کی بنیاد پر اس کی اقسام اور نسلوں کا تعین کیا جاتا ہے۔ وہ پالتو بلیاں جن کی نسل کا مخصوص تعین نہ ہو سکے، انہیں حرف عام میں چھوٹے بالوں والی پالتو اور لمبے بالوں والی پالتو بلیوں کی نسل قرار دیا جاتا ہے۔ لفظ بلی اسی خاندان کے دوسرے جانوروں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ بلی کے خاندان یا گھرباخو جانوروں میں عموماً بڑی اور چھوٹی بلیاں شمار ہوتی ہیں۔ بڑی بلیاں جیسے ببرشیر، چیتا، تیندوا، باگ وغیرہ ہیں۔ چھوٹی بلیوں کی کئی اقسام ہیں جن میں زیادہ تر پالتو ہیں۔ بڑی بلیاں عموماً جنگلی ہوتی ہیں اور خطرناک ہو سکتی ہیں۔ تمام معلوم تاریخ میں بلیوں کو پالنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ چوہے کھاتی ہیں اور اس طرح اناج کو اس نقصان سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ قدیم مصری لوگ بلیوں کی پوچھا بھی کیا کرتے تھے اور ان کی لاشوں کو محفوظ کرتے تھے تاکہ انہیں ہمیشہ کے لیے حفاظت مل سکے۔ آج کے دور میں بلیاں پالتو جانوروں کے طور پر پالی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بلی انسانی آبادیوں میں آوارہ پائی جاتی ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک میں بلیوں کو پالتو جانوروں کو پالنے کا رواج بہت زیادہ ہے اور ان کے لیے مخصوص خوراک تیار کرنے کا کاروبار جو ہے ایک بڑی صنعت کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسلام میں بلی حلال نہیں ہے، لیکن اس کو پاکیزہ اور طاہرہ حیوانات میں شامل کیا گیا ہے۔ جو بلیاں کسی کی مالکیت نہ ہو انہیں پالنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمر سے حدیث ثابت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا۔ اس عورت نے بلی کو باندھ دیا حتیٰ کہ وہ مر گئی۔ وہ اسے نہ تو کھانے کے لیے کچھ دیتی تھی اور نہ ہی پینے کے لیے، اور نہ ہی اسے چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھائے، تو وہ عورت بلی کی وجہ سے آگ میں داخل ہو گئی۔ خواتین و حضرات، یہاں آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اگر بلی کھانے میں سے کچھ کھا جائے یا پانی پی لے تو وہ پلید نہیں ہوتا، کیونکہ ایک حدیث ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ہریسہ بھیجا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ انہوں نے نماز میں ہی اشارہ کیا کہ وہ اسے رکھ دے، تو بلی آئی اور آ کر اس میں سے کھا گئی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے نماز کے بعد اسی جگہ سے ہریسہ کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا، اور فرمایا، بلا شبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، یہ بلی پلید اور نجس نہیں ہے، بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ کشفہ بنت کعب بن مالک جو ابی طالب قتادہ کی بیوی ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی ہمارے گھر آئے تو میں نے ان کے وضو کے لیے پانی برتن میں ڈالا تو بلی آئی اور اس سے پانی پینے لگی، تو انہوں نے اس کے لیے برتن ٹیڑھا کر دیا حتیٰ کہ اس نے پانی پی لیا۔ کشفہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے مجھے دیکھا کہ میں ان کی طرف دیکھے جا رہی ہوں تو وہ فرمانے لگے، میری بھتیجی کیا تم تعجب کر رہی ہو؟ تو میں نے جواب دیا، جی ہاں۔ تو وہ کہنے لگے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ نجس اور پالید نہیں، بلکہ یہ تو تم پر گھومنے پھرنے والیاں ہیں۔ ان دونوں روایتوں کو امام بخاری اور دار قطنی وغیرہ نے صحیح کہا ہے۔ شریعت اسلامیہ میں بلیوں کی خرید و فروخت منع ہے۔ صحیح مسلم میں ابو زبیر سے حدیث مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے جابر رضی اللہ تعالیٰ سے کتے اور بلی کی قیمت کے متعلق دریافت کیا تو وہ کہنے لگے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے روکا ہے۔
اس سے واضح ہوتا ہے کہ کتوں اور بلیوں کی خرید و فروخت نہیں کرنی چاہیے، اس سے منع کیا ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بلیوں کے حوالے سے بتا رہے ہیں اور ایسی چیزوں کے حوالے سے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں گھر میں پالنا چاہیے یا نہیں، مختلف قسم کی باتیں کی جاتی ہیں۔ اس ویڈیو سے آپ کے علم میں اضافہ ہو رہا ہوگا یقیناً، تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجیے اور اس ویڈیو میں کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ ہم کس طرح کے ٹاپکس آپ کے ساتھ ڈسکس کریں، کون سے ایسے ٹاپکس ہیں جس کے بارے میں آپ چاہتے ہیں ہم بات کریں۔ اس ویڈیو میں تو بلی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو آپ کے ساتھ اور بھی جانوروں کے بارے میں شیئر کرتے ہیں جو باتیں کی جاتی ہیں۔ ایک یہ بھی سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا چھوٹے کچھوے کو مچھلی گھر میں پالنا درست ہے یا نہیں، تو اس کا جواب ہے جی ہاں، یہ بالکل درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح ایک یہ سوال بھی ہے کہ جانور پالنے کے بارے میں کیا حکم ہے، جیسے بندر، گلہری اور سانپ۔ کچھ مسلمان اپنے گھروں میں سانپ پالتے ہیں، تو اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان تمام جانوروں سے انس حاصل کرنے کے لیے پالا جائے تو صحیح ہے، البتہ ان کے چارے کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے۔ اسی طرح یہ سوال بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر ہمارے بدن سے ناپاک کتا چھو جائے تو پاک ہونے کا کوئی الگ طریقہ ہے؟ کھانے کے برتن وغیرہ اگر کتے کے جسم سے چھو جائیں تو اس کو کیسے پاک کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب بھی بے حد آسان ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر اس کتے پر کوئی نجاست لگی ہوئی تھی اور پھر وہ آپ کے بدن کو چھو جائے تو بدن کو 3 بار دھو ڈالنے سے بدن پاک ہو جائے گا، اور اگر کپڑے سے مس کر لیا جائے تو اس کو 3 بار دھو کر ہر بار نچوڑ دیا جائے۔ کھانے کے برتن کتے کے جسم سے چھو جانے سے ناپاک نہیں ہوتے جب تک کہ اس کتے کے بدن پر کوئی ناپاکی نہ لگی ہو، البتہ اگر کتا برتن میں منہ ڈال دے تو اسے 3 مرتبہ دھو لیا جائے۔ اسی طرح ایک اور سوال بھی آتا ہے کہ اگر گھر کی بلی چوہے کو کھا لے اور اس کے بعد پانی کے برتن سے پانی پی لے تو کیا پانی ناپاک ہو جائے گا؟ اب یہ پانی کس مقصد کے لیے استعمال ہو سکتا ہے؟ اگر گھریلو بلی جائے نماز پر بیٹھ جاتی ہے تو جو کہ گھر سے باہر پھرتی رہتی ہے اور جائے نماز پر بیٹھ کر اپنا جسم صاف کرتی ہے، تو کیا وہ جائے نماز پھر بھی پاک رہے گا یا نہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ چوہے کے کھانے کے فوراً بعد اگر وہ پانی کے برتن سے پانی پی لے تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، اس کو نالے وغیرہ میں بہا دینا چاہیے۔ اگر بلی کے بدن پر کوئی نجاست نہ لگی ہو اور وہ مصلے پر بیٹھ کر اپنا بدن صاف کرے تو اس سے مصلہ ناپاک نہیں ہوگا، بلکہ بال کو جھاڑ کر اس پر نماز پڑھنی جا سکتی ہے۔ اگر اس کے بدن پر نجاست لگی ہو تو وہ مصلی ناپاک ہو جائے گی اور اس کو دھونا ضروری ہے۔ اسی طرح یہ سوال بھی آتا ہے کہ مونس بلی کا آپریشن اس کی تولیدی صلاحیت کو یعنی کہ اس کی بچے دانی کو ختم کر دینے کے لیے کیا حکم ہے تاکہ بلی زیادہ بچے نہ دے سکے؟ تو اس حوالے سے کیونکہ اس کے بچوں کی دیکھ بھال کرنا بہت زیادہ مشکل ہے اور وہ مالک پر ایک بوجھ بن جاتے ہیں، اس لیے مالک بچوں کو باہر کر دیتا ہے، تو کیا یہ گناہ تو نہیں ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ اگر بلی کے آپریشن کر کے اس کی تولیدی صلاحیت کو ختم کرنا زرد کو دور کرنے کی وجہ ہے تو اس کی اجازت ہے، یعنی کہ اگر اس کی بچہ دانی کو ختم کر دیا جائے تاکہ وہ بچے پیدا نہ کر سکے تو اس کی اجازت ہے۔ اسی طرح ایک اور سوال پوچھا جاتا ہے کہ جب ہم بلی کو دیکھتے ہیں تو وہ ایک کبوتر کو کھانے کے لیے پکڑتی ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں کبوتر کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے یا بلی کو اس کو کھانے دینا چاہیے؟ ایک مرتبہ ایک شخص نے بلی کا پیچھا کرنے کی کوشش کی، لیکن کبوتر زیادہ کمزور تھا کہ اس کو بچایا نہیں جا سکا، اس لیے اس نے اس کو ذبح کر دیا اور اس کو دفن کر دیا۔ کیا اس کا یہ عمل صحیح ہے یا غلط؟ یہ سوال بھی پوچھا جاتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ کبوتر کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کبوتر کو نہ بچا پانے کی صورت میں آپ نے جو عمل کیا وہ درست تھا۔ خواتین و حضرات، آج کے اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بلیوں کے حوالے سے بتایا ہے کہ بلیوں کو پالنا جائز ہے یا نہیں، تو یہی نکلا ہے کہ بلیوں کو پالنا جائز ہے لیکن ان کی دیکھ بھال بھی کرنی چاہیے۔ ایک عورت کا واقعہ بھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ایک عورت کو اس کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا کیونکہ اس نے بلی کے ساتھ جو سلوک کیا تھا وہ بہت ہی برا تھا، اسے باندھے رکھا جس کی وجہ سے وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر گئی تھی۔ اس کی وجہ سے اس عورت کو کافی سخت قسم کا عذاب دیا گیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم کوئی بھی پالتو جانور پالتے ہیں تو ان کا اچھی طرح سے خیال رکھیں، ان کو کسی بھی قسم کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ان کے لیے سہولیات پیدا کرنی چاہیے۔ آج کل بلیوں کو کافی زیادہ پالا جاتا ہے اور ان کی خرید و فروخت بھی کی جاتی ہے، لیکن جب ہم نے اس حوالے سے سرچ کی ہے تو یہی ایک بات بھی سامنے آئی ہے، ایک روایت سامنے آئی ہے کہ ہمیں بلیوں اور کتوں کی خرید و فروخت نہیں کرنی چاہیے، یعنی کہ ان کی قیمت نہیں لگانی چاہیے۔ ناظرین، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور کمنٹ کر کے ہمیں لازمی بتائیے گا کہ آنے والے وقت میں آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً ہمارا چینل
سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کے حوالے سے بھی معلومات حاصل کر سکیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔